بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ناظرین، میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اسلامی طرز سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے جن اور جادو اس کی سیریز لے کر حاضر ہوا ہوں، اور انشاءاللہ عزیز اس سیریز میں جو اس کا عنوان ہے جن اور جادو، اس کی حقیقت کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جن اللہ رب العزت کی ایک ایسی مخلوق ہے جس کو انسان دیکھ نہیں سکتا، لیکن یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو ہر کام میں ہمارے ساتھ ہے۔ جہاں انسان بستے ہیں وہاں یہ بھی بستے ہیں۔ ان کا ہم سے اتنا قریبی تعلق ہے کہ ہمارے رگوں میں خون کی طرح دوڑتے ہیں۔ کبھی میاں بیوی میں حائل ہو جاتے ہیں، کبھی کھانے میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ گھروں پہ اگر اللہ کا نام لے کے دروازے نہ بند کیے جائے تو ہمارے گھروں میں آرام کرتے ہیں، رہتے ہیں۔ یہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، ہم انہیں اپنی نظروں سے دیکھ نہیں سکتے۔ یہ مختلف صورتوں اور شکلوں میں کبھی کبھار ہمارے ماحول میں ہمارے اطراف آتے ہیں، جیسے کتوں کی شکل میں، مختلف جانوروں کی شکل میں، سانپ کی شکل میں، کیڑے مکوڑوں کی شکل میں۔ ان میں مومن بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی ہوتے ہیں۔ کچھ وہ ہے جو نمازی اور تہجد گزار ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہے جو میاں بیوی میں تفرق ڈالتے ہیں، اختلاف پیدا کرتے ہیں، طلاقیں کرواتے ہیں اور انسانوں میں جنگیں کرواتے ہیں۔ یہ مسجد سے لے کر میخانوں تک موجود ہوتے ہیں، مطلب مسجد سے لے کر جو شراب خانوں تک لوگوں کو لڑاتے بھی ہیں، فتنے اور فساد بھی مچاتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں دنیا میں ہمارے بھیجے جانے کا مقصد اور ان کے بھیجے جانے کا مقصد دونوں کا ایک ہے، اور وہ ہے سورہ ذاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اللہ کی یہ مخلوق اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن جب بھی تذکرہ جنوں کا آتا ہے ہم بہت خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اور اس لیے ڈرتے ہیں کہ یہ مخلوق غائب ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن کتنی تعجب کی بات ہے، جہاں ہم جنوں سے ڈرتے ہیں کیونکہ یہ مخلوق غائب ہے، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، وہیں یہ ڈر اللہ کے فرشتوں سے ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے فرشتے بھی غائب ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے اپنے آنکھوں سے، اور وہ تو ہمارے اعمال کو لکھتے بھی ہیں۔ تو جب بھی جنوں کا تذکرہ آتا ہے خوف کا ایک ماحول بن جاتا ہے، ڈر کا ایک ماحول بن جاتا ہے۔ جنوں کے تذکرے، جنوں کے بارے میں سننے کے بعد سونے سے پہلے انسان کو ڈر لگتا ہے، اکیلے چلنے کو ڈر لگتا ہے، ایک خوف کا ماحول ہو جاتا ہے۔ اس میں انشاءاللہ عزیز ہم یہی باتیں دیکھیں گے آنے والی اور کڑیوں میں۔ جادو سے جو لوگ ڈرتے ہیں اس میں کیا سچائی ہے، کیا جھوٹ ہے، وہ انشاءاللہ عزیز ہم اس کے اندر دیکھیں گے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اپنی بات کو لے کر اور دیکھتے ہیں جنات کیا ہے۔ تو جنات اللہ رب العزت کی پیدا کردہ ایک مخلوق ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، اسی طرح اللہ رب العزت نے جنوں کو پیدا کیا، اور جنوں کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ فرق یہ ہے کہ ان پر تمام وہ چیزیں لاگو ہیں جو ہم پر لاگو ہیں۔ جیسا انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، انہیں بھی ہے، انبیاء بھیجے ان کے لیے بھی ہے، عبادتوں کا حکم دیا ان کے لیے بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ ان کی اور ہماری کیفیت اور حقیقت میں بہت بڑا فرق ہے۔ یاد رکھیے، انسان ہم دکھتے ہیں، جنات ایک الگ دنیا ہے، ایک الگ اللہ کی مخلوق ہے پیدا کردہ، اور وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، یاد رکھیے۔ لیکن ان کی پیدائش کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جنوں کے تعلق سے غلط فہمی جو سماج میں پائی جاتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ان کا انکار کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جن کوئی مخلوق ہوتی ہی نہیں ہے۔ جس چیز کو ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اس چیز پر کیسے بھروسہ کرے اور اعتماد کرے؟ تو یاد رکھیے، ہر وہ چیز جس کو آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں
اسی پہ اعتماد کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اپنی دنیاوی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، یا ظاہر سے نہیں دیکھ سکتے، یا صرف اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، کچھ چیزوں کی، کچھ آلات کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم ان پر ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے کے۔ اسی طرح جنات کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں کیا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جنات ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو انسانوں میں غصے والے انسان ہوتے ہیں، بلکہ جنات اللہ کی مخلوق ہے، اور وہ بالکل انسانوں سے مختلف مخلوق ہے، مطلب بالکل ایک الگ مخلوق ہے، ایک الگ جیو ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ غصے والے انسان جن ہوتے ہیں بالکل بے بنیاد باتیں ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے فرشتوں کا بھی انکار کر دیا اور کہا نیک انسان وہ فرشتے ہوتے ہیں، برے انسان، غصے والے انسان وہ جن ہوتے ہیں۔ یہ بے بنیاد ہے۔ انسان ایک الگ مخلوق، فرشتے اللہ نے بنائی ہوئی ایک الگ مخلوق، اور جن یا جنات جن کو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک بالکل مختلف مخلوق ہے۔ ہم یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ جس چیز کو ہم دیکھ نہیں سکتے اپنے آنکھوں سے موجود نہیں ہے، یا ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب جس چیز کا تذکرہ کر دیا اپنی کتاب میں، یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں کئی احادیث، سینکڑوں احادیث ہیں جو جنوں کا تذکرہ کرتی ہے، مختلف تذکرہ کرتی ہے، مختلف مخلوق پیش کرتی ہے، اس کی مختلف کیفیتیں اور حیتیں پیش کرتی ہے۔ تو لہٰذا ہم میں سے ایسا کوئی شخص نہ ہو جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد جنوں کے تعلق سے اختلاف کرے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہماری آنکھوں سے ان کو دور رکھا، اور ان کا بھی مقصد وہی ہے جو ہماری پیدائش کا مقصد ہے۔ یہ سوچنے سمجھنے والی مخلوق ہے، اور آخرت میں جس طرح سے انسانوں کو جنت اور جہنم ہے، اسی طرح جنوں کو بھی جنت یا جہنم ملنے والی ہے ان کے اعمال کے اعتبار سے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جنوں کی حقیقت کو جاننے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا کہ ان کو مختلف اللہ نے بنایا، اور کس چیز سے بنایا۔ دونوں باتیں ایک ہی آیت میں آتی ہیں۔ اس کی آیت نمبر جو 27 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے اور اس نے اس سے پہلے جنوں کو آگ کی جو ہے لپیٹ سے پیدا کیا۔ تو یہاں ایک بات پتہ چلی کہ اللہ کہہ رہا ہم نے جنوں کو آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا۔ یہ آیت اس بات کی دلیل بھی ہے کہ جن ایک الگ مخلوق ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہاں فرمایا اور ہم نے جنوں کو آگ سے جو ہے پیدا کیا، آگ کی لپیٹ سے۔ دوسری ایک آیت میں سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 15 میں اللہ نے فرمایا رکھا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور اللہ فرماتا ہے اور جنوں کو آگ کی لپیٹ سے اللہ نے پیدا کیا۔ تو یہاں بھی جو ہے اللہ رب العزت نے اس چیز کی وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک بالکل مختلف مخلوق بنائی جو انسانوں سے بالکل ہٹ کر ہے، جس کو جن یا جنات کہتے ہیں، یاد رکھیے، اور یہ آگ سے پیدا کی گئی ایک مخلوق ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا قرآنی آیتیں اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ جن ایک الگ مخلوق ہے، یاد رکھیے۔ کوئی غصے والے انسانوں کو جن نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ ایک بالکل مختلف مخلوق ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اسے آگ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں احادیث کے اندر جنوں کے تعلق سے جو بات آتی ہے، جس میں صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جنوں کو آنکھ سے پیدا کیا، اور انسان کو اس چیز سے پیدا کیا جس کا تذکرہ اپنی کتاب میں کیا ہے۔ مطلب اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، ایک الگ مخلوق، جنوں کو آنکھ سے پیدا کیا، ایک الگ مخلوق، اور انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا جس کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے۔ تو فرشتے نوری مخلوق، جن ناری مخلوق، اور انسان خاکی مخلوق۔ مطلب اللہ نے نور سے فرشتوں کو پیدا کیا الگ مخلوق، جنوں کو آنکھ سے، اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ یاد رکھیے، تو یہاں حدیث بھی اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ یہ تین الگ الگ مخلوق ہے۔ فرشتے الگ مخلوق ہیں، جن الگ ہے، اور انسان الگ ہے۔ فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہے جو مکمل اس کی عبادت اور اطاعت کرتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں، کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ لیکن جن اور انسان ایسی دو مخلوق ہے جن کو عقل سمجھ بوجھ دی گئی ہے، حق اور باطل میں فرق سکھایا گیا ہے، اچھے اور برے میں تمیز سکھائی گئی ہے۔ روز قیامت ان سے اس کی پوچھ بھی ہونے والی ہے کہ انہوں نے کیسے عمل کر کے آئے، اور کیا انہوں نے اچھے عمل کیے برے، اور اس کے مطابق جنت اور جہنم کا فیصلہ ان کے لیے ہوگا۔ تو پتہ چلا یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور انسانوں جیسا ان کا بھی فیصلہ ہوگا روز قیامت، اور جنت اور جہنم میں یہ جانے والے ہیں۔ اسی طرح ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آنکھ سے پیدا کیا، جبکہ ہم جانتے ہیں جہنم بھی آنکھ سے بنی ہوئی ہے۔ پھر یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر جنوں کو جنت اور جہنم دینے والا ہے اور ان کو بھی آنکھ سے پیدا کیا ہے، تو پھر
ان کو جہنم میں ڈالیں گا، یہ کیسے جلیں گے اس آگ میں جب کہ وہ خود آگ کے بنے ہیں؟ تو یاد رکھیے جن جو آگ کے بنے ہوئے ہیں، جہنم کی آگ اس سے بہت مختلف ہے، بہت زیادہ ہائی انٹینسٹی کی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جن جس آگ سے بنے ہوئے وہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں بہت کم تر ہے، لہٰذا جن جس آگ سے بنے ہیں جہنم کی آگ چونکہ اس سے زیادہ ہے، جنوں کو بھی آگ کا عذاب ہے، اس لیے کہ جس آگ سے جن بنے وہ ہلکی، اور جہنم کی آگ اس سے کئی گنا زیادہ تپش رکھتی ہے۔ جیسے کہ ایک مثال اگر میں آپ کو دوں تو انسان جس کا جسم جو ہے ہڈی سے گوشت سے بنا ہے، اور اگر دوسرا انسان اس کو تھپڑ مارتا ہے، تماچا مارتا ہے، اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو سوال یہ کہ انسان بھی تو گوشت سے بنے، ہڈی سے بنے ہیں، اور جس انسان کو مارا جا رہا ہے وہ بھی اسی چیز سے بنا ہے، لیکن جس فورس سے مارا جا رہا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ حالانکہ دونوں مخلوق مطلب انسان کو مار رہا ہے لیکن وہ لگتا ہے۔ اسی طرح جنوں کو اللہ نے جو آگ سے بنایا ہے وہ بہت ہلکی، یاد رکھیے، اس کے مقابلے جو جہنم کی آگ ہے تو جنوں کو بھی جہنم کا عذاب ملے گا۔ اب ایک سوال کہ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے کب پیدا کیا؟ یہ مخلوق اللہ کی کب وجود میں آئی؟ تو یاد رکھیے جنوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے پیدا کیا۔ قرآن کا مطالعہ کرے تو قرآن میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ابلیس کا تذکرہ کرتا ہے، اور یہ بتاتا ہے ابلیس ایک جن تھا، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے وہ موجود تھا، اور اللہ رب العزت اس بات کو سورہ ہجر میں یوں فرماتا ہے، سورہ ہجر آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے، اور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھڑکتی ہوئی آنکھ سے اس سے پہلے بنایا، مطلب آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کی تخلیق کی، یاد رکھی۔ تو جن آدم علیہ السلام سے پہلے بنائے گئے، مطلب یہ ہوا کہ جن انسانوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور ابلیس پہلا جن تھا۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ عزیز میں آگے آپ کے سامنے جو ہے رکھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیا، اور جو ہے آنکھ سے جو ہے آنکھ کی لپیٹ سے انہیں جو ہے پیدا کیا گیا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں واضح کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے، جنوں کو آنکھ سے، اور انسان کو جو ہے مٹی سے پیدا کیا۔ ٹھیک، اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ عربی زبان میں جنوں کے کچھ نام دیکھتے ہیں۔ عربی زبان میں جنوں کو کئی نام سے جانا جاتا ہے، جیسا کہ سب سے مشہور اور معروف نام جو ہے وہ جنی ہے۔ جنی یہ عربی نام ہے، جنوں کو جو کہا جاتا ہے، یہی نام عربی سے نکل کے انگلش میں بھی جاتا ہے، اور انگلش میں بھی جنوں کو جنی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے جنوں کی ایک قسم ہے جس کو عامر کہتے ہیں، اور یہ وہ قسم ہے جو لوگوں کے ساتھ رہتی ہے۔ اسی طرح جنوں کا ایک نام ہے جس کو ارواح کہتے ہیں، یہ وہ جن ہیں جو بچوں کو جو ہے پریشان کرتے ہیں، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح جنوں کی قسم جو بہت طاقتور ہوتی ہے اور شریر ہوتی ہے ان کو شیطان کہتے ہیں۔ ایک قسم جو طاقتور ہوتی ہے اس کو عفریت کہتے ہیں۔ ایک قسم جو حمام، بیت الخلاء یا ایسی جگہ جہاں انسان اپنے کپڑے اتارتا ہے وہاں رہتی ہے اسے خبث کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا کہ جب ہم بیت الخلاء جائیں تو ہم پناہ مانگیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو ان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ تو یہ ایک قسم ہے، اور بھی کئی قسمیں ہیں، لیکن چند یہ مشہور اور معروف نام تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا جو ہے مناسب سمجھا۔ انشاءاللہ عزیز ناظرین ایک بریک کا وقت ہے، اور ہم جو ہے بریک کے بعد ملیں گے، اور انشاءاللہ بریک کے بعد کچھ سوالات جو لوگوں کے آئے ہیں ان سوالات کے جواب میں جو ہے دینے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ بریک کے بعد انشاءاللہ عزیز ہم کچھ سوالات لیں گے۔ یہاں بہت سارے سوالات آئے ہوئے ہیں، میں ان میں سے انشاءاللہ عزیز کچھ سوالات جو ہے آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ان کا جواب جو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ایک سوال جو ہمارے پاس آیا ہے وہ یہ ہے، اور بڑا اہم سوال ہے۔ سوال اس طرح سے ہے کہ وضو کرتے وقت وسوسے آتے ہیں اور وضو پورا ہو ہی نہیں سکتا، اس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جن اور شیاطین جو ہوتے ہیں ان کا ایک مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو تکلیف پہنچائے، انسانوں کو ستائے، انہیں تنگ کرے، ان کی عبادتوں میں آڑ بنے، ان سے گناہ کروائے، ان سے شرک کروائے، اور اگر انسان شرک نہیں کرتا تو کم از کم چھوٹے گناہ کروائے، اور عبادتوں میں شک ڈالنا یہ ان کا ایک بہت اہم کام ہے، یاد رکھیے، جس کو ہم وسوسے کہتے ہیں۔ مطلب ایک انسان جب کسی عبادت تو کرنے کے لیے جاتا ہے تو تب اس کے دل میں
شک اور شبہ پیدا ہونا چالو ہو جاتا ہے کہ کیا یہ عبادت درست ہوئی، کیا یہ عمل درست ہوا، اور اس کے لیے جو ہے وہ وساوس جس کو بولتے ہیں، وسپرس، وہ شیطان جو ہے وسوسے ڈالتا ہے کہ آپ کا وضو برابر نہیں ہوا۔ تو یہاں سوال یہی ہے کہ وضو کرتے وقت وسوسے آتے ہیں، تو ہاں وسوسے شیطان کی طرف سے، یہ اس کی ایک چال ہے ایمان والوں کی عبادت کو خراب کرنے کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں جب انسان وضو کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آتا ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسہ کیا ڈالتا ہے؟ وضو ٹوٹ گیا، وضو نہیں ہوا، تم نے ہاتھ 3 بار نہیں دھویا، ایک بار اور دھو لو۔ ڈبل دھونے سے کیا جاتا ہے؟ اور ہم نے دیکھا یہ وسوسے اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ کئی لوگ جو وضو کرتے ہیں تو صرف وضو کرتے رہتے ہیں کئی دیر تک، بس 1 بار پانی، 2 بار، 3 بار، 4 بار، 5 بار، اس لیے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ ابھی وضو مکمل نہیں ہوا، اور ایک بار کر لو، تھوڑا سا اور کر لو اور ہو جائیں گا۔ یہی وسوسے اس کے نماز میں بھی ہوتے ہیں، رکعتوں کی گنتی میں، یہی وسوسے اس کی عبادت میں ہوتے ہیں، روزے میں، کہ روزے میں کچھ نگل لیا یا نہیں نگلا۔ تو یاد رکھیے ہمیں یہ حکم ہے ہم وسوسوں پہ دھیان نہ دیں بلکہ یقین کے ساتھ عبادت کریں۔ یقین کے ساتھ عبادت یہ ہے ہماری کہ جب ہمیں وسوسے آئے تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور آپ نے جو عمل کر لیا اس کو نہ دہرائیں، ورنہ یہ وسوسے بڑھتے جائیں گے۔ آپ 3 بار دھوئیں گے، 4 بار دھوئیں گے، 10 بار دھوئیں گے، لیکن آپ کے وسوسے ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا آپ کو ایک اعضاء کو کم از کم 1 بار، زیادہ سے زیادہ 3 بار دھونا ہے۔ اور اگر شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو آپ وسوسوں پہ دھیان نہ دیں، چونکہ 1 بار بھی وضو میں اعضاء دھونے سے وضو مکمل ہو جاتا ہے۔ 2 بار، زیادہ سے زیادہ 3 ٹائمز، 3 بار دھونا ہے۔ تو لہٰذا 1 بار تو کم از کم آپ نے دھو ہی لیا ہے، ماشاءاللہ، ہے نا، گیلا دکھنے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو شیطان کی ان وساوس میں آپ نہ پڑے، شیطان ایسے وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ تو پہلا کام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، اللہ تعالیٰ میں شیطان سے پناہ مانگیے۔ دوسرا کام، آپ نے جب وضو کر لیا یقین کے ساتھ کیجئے کہ 1، 2 اور زیادہ سے زیادہ 3 بار، بس اب اس سے زیادہ آپ کو شک میں پڑھ کر 4 بار، 5 بار، 10 بار، بار بار لوگ منہ دھوتے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ابھی آپ نے اس کو نہیں روکا تو یہ اپنے وسوسے بڑھا دیں گا۔ کیسے؟ ابھی آپ وضو کے اندر آپ کو ہو رہا ہے، پھر نماز کی رکعتوں میں ہوں گا، سجدے کی کوانٹٹی تعداد میں ہوگا کہ 2 کیا یا 3 کیا، 1 کیا، یہ معاملہ کہیں بھی رکتا نہیں، یاد رکھیے۔ لہٰذا وضو میں اگر آپ کو وسوسے آتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، 1 بار کم از کم، 3 بار زیادہ سے زیادہ آپ کو آزاد ہونا ہے۔ ریپیٹ مت کیجیے، آپ شک میں مت پڑھیے، یقین کے ساتھ عبادت کیجیے۔ تو انشاءاللہ عزیز آپ دیکھیں گے جب شیطان ذلیل ہو جاتا ہے تو وہ پھر وہاں آ کر وسوسے ڈالنا، بہکانا چھوڑ دیتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ وسوسے آنے کی وجہ سے ہم وضو کرنا چھوڑ دے رہے ہیں، وسوسے آنے کی وجہ سے ہم عبادت کرنا چھوڑ دے رہے ہیں۔ نہیں، وسوسے آنے کی وجہ سے آپ عبادت کرنا نہ چھوڑیں، بلکہ وسوسے آنا اس کی علامت ہے کہ آپ ایک مومن ہیں، ایمان والے ہیں۔ شیطان آ کر آپ کو اپنی عبادتوں سے دور کرنا چاہتا ہے، اس میں شک ڈالنا چاہتا ہے، آپ شک میں مت پڑیے، یقین رکھیے اور اپنا وضو کر کے آپ جو ہے نماز کو قائم کر لیں۔ انشاءاللہ عزیز آپ دیکھیں گے آپ کے وسوسے دھیرے دھیرے کر کے کم ہو جائیں گے۔ آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں، اور بھی سوالات ہمارے پاس آئے ہیں۔ ایک سوال اس طرح سے آیا ہے، وہ یہ ہے، مرنے کے بعد کسی کی روح نہیں پھرتی، پھر بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی روح دکھی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ سوال یہ ہے کہ کوئی شخص مر گیا تو اس کی روح تو واپس نہیں آتی، یہ بات طے ہے، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان مرنے کے بعد دکھا، فلاں جگہ نظر آیا، فلاں کھنڈر میں دکھا، فلاں راستے میں دکھا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ ایک اچھا سوال ہے، اور بہت ساری بار یہ سننے میں آتا ہے کہ کسی کی مرنے کے بعد ایک عقیدہ بھی لوگوں کا یہ ہے کہ اگر ایک ایمان والا مرتا ہے تو جنت یا جہنم کے فیصلے ہو جاتے ہیں، اور ایک غیر ایمان والا مرتا ہے تو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کی روح اوپر ہی نہیں جاتی، بیچ میں کہیں لٹکتی ہے، پھر بھٹکتی ہے، پھر لوگوں کے پاس آتی ہے، ڈراتی ہے۔ تو ایک بات تو آپ جان لیں، انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح دنیا میں آ ہی نہیں سکتی، کسی بھی حال میں، یاد رکھیے، آ ہی نہیں سکتی کسی بھی حال میں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور 100، 99 اور 100 میں کہا لعلی اعمل صالحا فیما ترک کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ اللہ فرماتا ہے جب کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ سے وہ شخص مرتا ہوا گزارش کرتا ہے، اے اللہ تھوڑی ڈھیل مہلت دی جائے۔ کیوں؟
لعلی اعمل صالحا فیما ترک، تاکہ دنیا میں جو نیکیاں چھوڑ دیا تھا نہیں کرتا تھا وہ کر کے آؤں۔ اللہ جواب دیتا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ تو تیری ایک بات تھی دنیا میں جس کا تو عادی تھا، قائل تھا، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک اس دنیا میں اور ان میں ایک آڑ ہے، برزخ ہے۔ تو پتہ چلا جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد مومن ہو یا کافر ہو، مومن ہوں گا تو علیین میں نام لکھ دیا جائے گا، نیک لوگوں کے رجسٹر میں، روح برزخ میں ڈال دی جائیں گی۔ بد ہوں گا، برا ہوں گا، سجین میں نام لکھ دیا جائے گا، بدکاروں میں، گناہ گاروں میں نام لکھ دیا جائے گا، روح جو ہے برزخ میں ڈال دی جائیں گی۔ تو لہٰذا مومن ہو یا کافر، روح برزخ میں پہنچ جاتی ہے۔ جب روح برزخ میں پہنچ جاتی ہے تو واپس آنے کا سوال ہی نہیں آتا۔ اب رہا آپ کا سوال کہ پھر یہ کیسے ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی مرنے کے بعد دکھا، فلاں آدمی دکھا، تو اس کی حقیقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حقیقت یہ ہوتی ہے، کچھ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جھوٹے واقعات ہوتے ہیں، لوگ خام و خواہ پتہ نہیں سوچتے رہتے اور ان کو وہ چیز دکھ جاتی ہے، ایک تو وہ ہو گیا۔ لیکن اگر حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان کسی کو دیکھ رہا ہے تو اس کی سچائی یہ ہے کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان اپنے گروہ میں سے ایک شیطان کو پیچھے لگا دیتا ہے، وہ اس کا قارین، زندگی بھر اس کے ساتھ رہتا ہے، اردو زبان میں اس کو کہتے ہیں ہمزاد، ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اب جب انسان مر جاتا ہے تو یہ اس کا قارین ہمزاد کبھی کبھار لوگوں کے عقیدوں سے کھلواڑ کرنے، لوگوں کو بدعقیدگی لوگوں میں پھیلانے، اس کی شکل، اس کا روپ لے لیتا ہے اور اس کی شکل لے کر لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ جب وہ اس کی شکل لے کے لوگوں کے سامنے آتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ارے اس کی روح واپس آ گئی، اور پھر ایک چرچا اور ایک بات بس پھیلنا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ تو مرنے کے بعد بھی آ گیا، وہ گلی میں مت جاؤ، وہ گھر میں مت جاؤ، اس بستی میں مت جاؤ، وہاں تو مرے ہوئے لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ کوئی بھی انسان نیک ہو یا بد ہو، مومن ہو یا غیر مومن ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، مرنے کے بعد کسی کی بھی روح دنیا میں واپس نہیں آتی ہے، اس بات کو آپ یاد رکھ لیں۔ اب رہا مسئلہ، اگر کوئی دکھتا ہے تو اس کا مطلب یا تو اس کا وہم ہے، خیال ہے، اس نے ایسا سوچ لیا، اس کا خوف ہے، اس کا ڈر ہے، یا پھر اگر حقیقت میں وہ چیز یا وہ شخص نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیاطین، شیطان، اس کا ہمزاد، اس کا قارین اس کی شکل لے کر آ رہا ہے، اور شکل لے کر آ کر لوگوں کو وہ تنگ کر رہا ہے۔ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ تاکہ مسلمانوں کے یا انسانوں کے عقیدے سے، حلال مال سے کھلواڑ کیا جائے۔ تو لہٰذا مرنے کے بعد کسی کی بھی روح چاہے کتنا ہی نیک ہو یا کتنا ہی بد ہو، دنیا میں لوٹ کر نہیں آتی اور عالم برزخ میں جمع کر دی جاتی ہے، یاد رکھیے۔ اور جو دکھتا ہے وہ جن یا شیطان ہوتا ہے جو انسانوں کو تکلیف دینے اس طرح کا جو ہے عمل کرتا ہے۔ آئیے ناظرین آگے بڑھتے ہیں، اور بھی کچھ سوال آتا ہے۔ ایک اور سوال ہم دیکھتے ہیں، سوال اس طرح سے ہے، کیا جن کسی کو اگر پسند کر لے تو اس کی شادی کیا نہیں ہونے دیتے ہیں؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ ہاں، وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ جب وہ کسی کو پسند کرتے ہیں، وہ اس پر حاوی ہو جاتے ہیں، جو اس کو دیکھنے آتا، پسند کرنے آتا ہے، وہ اس کے سامنے جو ہے چھلاوا کرتے ہیں، نظر بندی کر دیتے ہیں، وہ شخص برا نظر آتا ہے، وہ لڑکی یا لڑکا برا نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور لوگ اس کو رشتہ نہیں بھیجتے، ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات یہاں واضح کر دوں، ہمارے سماج میں یہ دیکھا جاتا ہے، ہر آدمی بول رہا ہے کہ مجھ پہ جن ہے اور مجھے یہ ہے اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ایسا سب کے ساتھ نہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ بہرحال ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کے لیے وہ علاج کرائے، اور قرآن حدیث میں اس کا مکمل علاج کا طریقہ ہمیں ملتا ہے۔ انشاءاللہ عزیز ہم اپنی بات کو یہاں ختم کریں گے، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کے آگے کی بات ہم دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔